اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یعتذرون الیکم، وہ منافق تمہارے سامنے بہانے کریں گے، اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف واپس ہوں گے. قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مت بہانے کرو، لن نؤمن لکم، ہم تم پر یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے. وسیر اللہ اعمالکم ورسولہ، ان قریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اور اس کے رسول. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو کہ غیب کو جاننے والا ہے، والشہادت، اور حاضر کو جاننے والا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تمہیں جتلا دیں گے، بتلا دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. سیحلفون باللہ لکم، وہ ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے. اذا انقلبتم الیہم، جب آپ ان کی طرف واپس جائیں گے. لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے بے رخی برتیں. فاعرضوا عنہم، سو آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے. انہم رجس، وہ گند ہیں، ناپاک ہیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کے ان اعمال کا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، سو اگر آپ راضی بھی ہو جائیں ان سے تو اللہ تعالی فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتے. غزوہ تبوک میں جب منافقین نے شرکت نہیں کی، مجموعی طور پر تفسیری روایات میں ان کی تعداد تقریباً 80 کے قریب آتی ہے جن منافقین نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ جب واپس آ رہے تھے تو یہ آیات اتری جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آگاہ کر دیا کہ ان قریب جب آپ واپس جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے مختلف ہیلے بہانے تلاشیں گے کہ ہمیں یہ فلاں بیماری تھی، فلاں پریشانی تھی، وہ تھا، یہ تھا، ایسا تھا، تیسا تھا، اور آزار بیان کریں گے کہ اس بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کر پائے. قرآن نے ایک الفاظ کل کہے تھے کہ اگر ان کو جانا ہوتا نا پہلے ہی سے تو لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو کچھ نہ کچھ اس کی تیاری کرتے. عین موقع پہ یہ کہنا کہ ہم جی تیار تھے لیکن اب یہ مصیبت آ گئی اس وجہ سے ہم شرکت نہیں کر رہے ہیں. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں پر ٹھہرا دیا. فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اس کی علت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی تھی کہ اگر یہ مسلمانوں کے ساتھ نکلتے لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو یہ صرف اور صرف فساد ہی کراتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں. جیسا کہ غزوہ بنو مصطلق میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بدبخت عبداللہ ابن ابی نے زبردست جنگ بھڑکائی اور پھر یہ نعرہ لگایا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَضَلُّ، جو سب سے زیادہ عزت دار ہوگا، اپنی ذات کو مراد لے رہا تھا، جو سب سے زیادہ گھٹیا ہوگا اعاذم باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو باہر نکالیں گے. اور انصار و مہاجرین کو زبردست آپس میں بھیڑانے کی کوشش کی. کہا کہ لہٰذا ان کا جنگ میں شریک نہ ہونا ہی بہتر ہے. وہاں پر یہ مضمون آیا تھا. تو بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یا آپ کے سامنے ہیلے اور بہانے کریں گے جب آپ واپس جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ تم ہیلے بہانے مت کرو، ہم تم پر بھروسہ نہیں کریں گے. اور پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیق القلب اور آپ کے شفیق ہمدرد ہونے کی ایک بات بتا دی گئی کہ اگر آپ ان سے روگردانی اختیار کریں، آپ ان کو معاف اور درگزر کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی
نہیں ہوں گے فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اس لیے کہ جھوٹ ہیں۔ بعض علماء نے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے بات چیت ترک کر دی جائے، اس لیے کہ وہ ناپاک ہیں۔ ناپاک کا مطلب پیچھے میں نے بتایا تھا آپ کو، قرآن میں جہاں پر بھی آتا ہے کہ کافر ناپاک ہیں یا منافق ناپاک ہیں یا مشرک ناپاک ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کے جسم ناپاک ہیں تو خنزیر کی طرح ہاتھ لگاتے ہاتھ کو دھلو، یا ان کے ساتھ اگر ہینڈ شیک کرنے کی نوبت آئی تو بعد میں ہاتھ کو صابن سے دھلو۔ اس قسم کی توہم پرستی کا اسلام ہرگز سبق نہیں دیتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کے جو دل ہیں اور ان کے جو عقائد ہیں وہ عقائد ناپاک ہیں، ان کے روحانی طور پر وہ ناپاک ہیں، نہ کہ جسمانی طور پر ناپاک ہیں۔ جسمانی طور پر تو وہ پاک ہیں۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله واللہ علیم حکیم۔ منافقین کئی طرح کے تھے، کچھ تو ایسے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو دیہات میں رہتے تھے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ شہری لوگ اپنی تعلیم و تربیت کی وجہ سے دین سے قدرے نزدیک ہوتے ہیں، اور دیہاتی لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے اپنی کھیتی باڑی، جانوروں، مال مویشی کی مصروفیت کی وجہ سے، زمینداری کی وجہ سے دینی تعلیم سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ایک جائے اس بے جمعہ پرناون گوڑے واریاہ برونٹھ تت گامس مز اوس نہ کٲنٛسہِ یہ پتہ ہے کہ اشراق کیا چھُ آسان۔ ییٚلہِ مےٚ تِمن فسٹ ٹائم ووٚن یتھ ٹایمس چھنہٕ آسان نماز پرٕنۍ، تن مولوی صٲب اشراق کیا گوٚو؟ یہ چھِ 2-4 ؤری برونٹھ کتھ، زیادٕ پرٲنۍ چھنہٕ کتھ کینٛہہ تہِ۔ بوٚڑ گام 2-4 ہتھ چولہٕ، تو پتہ چلا کہ 24 گھنٹے اتنی مصروفیت ہوتی ہے لوگوں کو، یا زوال ٹائم کیا گو یہ اس نے تمہیں پتہ ہے۔ دین سیکھنے کی ان لوگوں کو نوبت ملتی ہی نہیں، آتی ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ منافقین تو دونوں ہیں، کچھ مدینہ میں رہتے ہیں لیکن کچھ دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ اگلے صفحے پر بھی ان کے نام آئیں گے، قبیلہ مزینہ، جہینہ، اسلم وغیرہ وغیرہ، ان کے جو لوگ تھے۔ فرمایا ان کا نفاق زیادہ شدید ہے، کیونکہ ان کو دین ہی گفتگو اور کلام سننے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں کبھی کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو یوں لگتا ہے کہ گویا ہمیں کوئی تاوان، جرمانہ اور ڈنڈ بھرنی پڑ رہی ہو، وہ اس کو زکوٰۃ کے طور پر ادا نہیں کرتے، چونکہ گامک آسنی تھوڑا کنجوس زیادہ پہن آس کیازِ نہ بچور ییٚلہِ نہٕ آسنٕے چھُس تیُتھ، ییٚمِس اِنسانس وۄنۍ 10 رۄپیہِ آسان تٔمِس ؤنِو ژٕ دِ صدقہٕ، ییٚلہِ تٔمِس تِم 10 پٮ۪ن دِنۍ تٔمِس گژھی گوٚب۔ عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ کلی حکم نہیں ہے، گاؤں کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، دیہاتی لوگ کفر میں زیادہ بڑھ کر ہیں اور نفاق میں، واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، اور لائق ہیں اس بات کے کہ وہ نہ جان پائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتارے، وہ دینی احکامات سے نابلد ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات جاننے والی، حکمت والی ہے۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، اور دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من يتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان قرار دیتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کو جرمانہ، تاوان اور ڈنڈ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں کہ آ جائے کوئی ملک ان پر حملہ کر دے۔ جب ان پر حملہ ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم کو یہ تاوان، ڈنڈ یعنی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، اور مصیبتوں کے منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں۔ علیہم دائرۃ السوء، بری مصیبت تو انہی پر آنے والی ہے، بری گردش اور برا چکر۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، اور دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت کے
کے حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ صلوات الرسول اور رسول کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، یاد رکھ لیجئے انہی کے لیے ہے قربۃ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیکی۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، بڑی مہربان ہے۔ تو دو قسم کے دیہاتی، کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، انہیں یوں لگتا ہے کہ ہم نے تاوان اور ٹیکس دیا، اور ان کے ضمیر اور دل پر بڑا بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ دوسرے دیہاتی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، ہمارے درجات اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جائیں، ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں۔ وَصَلَوَاتِ الرَّسُول، اور رسول کی دعائیں ہمیں حاصل ہو جائے، اس لیے کہ جب رسول کے سامنے وہ صدقہ پیش کریں گے تو یقیناً رسول بھی ان کے لیے آگے سے دعائیں کرے گا۔ الا انہا قربۃ لہم، یقیناً انہی لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان صدقہ پیش کرے، آپ خواہ مسجد کے ذمہ دار ہیں یا آپ کسی بیت المال کے ذمہ دار ہیں یا کسی ادارے اور مدرسے کے ذمہ دار ہیں، آپ کا فریضہ ہی بنتا ہے کہ صدقہ دینے والے کے لیے دعائیں کریں۔ الا انہا قربۃ لہم وصلوات الرسول، اب رسول تو نہ رہے لیکن آپ صدقہ وصول کر رہے ہیں تو آپ بھی رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کیجئے۔ جزاکم اللہ، کم سے کم اتنا ہی کہیے۔ سینچ کیم چیر سفیر آسن دروازن پر بہت تم نیل کانش دیون پتہ تم زور زور ونان جزاکم اللہ، تاکہ یمن گژھِ توفیق دنش، لیکن یمن نہ دیون چھ تم چھن تو دیوان۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون، اور وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی سب سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، احسان اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وعد لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں قرآن کریم نے حضرات صحابہ کی جو دو قسمیں بیان کی، مہاجرین یعنی جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ میں آ کر بسے، اور انصار جنہوں نے ان مکہ سے آنے والوں کی مدد کی مدینہ طیبہ کے اندر۔ قرآن کریم ان کو دو حصوں میں بانٹ رہا ہے، ایک تو السابقون الاولون، جنہوں نے سب سے پہلے سبقت کی، خواہ نصرت میں سبقت کی یا ہجرت میں سبقت کی، والذین اتبعوہم، اور دوسرے وہ جو ان کے بعد آئے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ اب سابقون الاولون پہلے کن کو قرار دیا جائے اور بعد میں آنے والا کن کو قرار دیا جائے، اس سلسلے میں متعدد تفسیریں ہیں۔ زیادہ راجح یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو کہیں گے ہم السابقون الاولون، اور جنہوں نے اس کے بعد اسلام قبول کیا ان کو کہیں گے والذین اتبعوہم، بعد میں ایمان قبول کرنے والے۔ کچھ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ سب سے اعلیٰ رتبہ ان صحابہ کا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، پھر اس کے بعد ان کا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ نہیں جنہوں نے بس غزوہ بدر سے پہلے ایمان قبول کیا، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے بعد کیا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو انہوں نے اسماء الرجال پہ لکھی ہے اس میں صحابہ کے 7 طبقات کیے ہیں درجے کے لحاظ سے۔ سب سے اونچا ان صحابہ کا درجہ جنہوں نے بیعت عقبہ اولا سے پہلے ایمان قبول کیا، پھر جنہوں نے بیعت عقبہ اخیرہ میں ایمان قبول کیا، پھر جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایمان قبول کیا، پھر جنہوں نے غزوہ بدر سے پہلے ایمان قبول کیا، پھر جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان قبول کیا، بیعت رضوان جسے کہتے ہیں اس سے پہلے ایمان قبول کیا، پھر انہوں نے جنہوں نے کی فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، پھر بعد دیگر صحابہ کا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے دیدار سے شرف یاب ہوئے۔ بہرحال
پہلے ایمان قبول کرنے ہوں یا بعد میں ایمان قبول کرنے والے ہوں، اللہ نے سارے صحابہ سے اپنی رضامندی کا پروانہ جاری کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب اللہ صحابہ سے راضی اور خوش ہو گیا، اب قیامت تک کسی بھی آنے والے فرد کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ صحابہ پر کسی بھی قسم کی تنقید کرے یا صحابہ پر طعنہ کرے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان سے راضی ہو گئے، چاہے وہ پہلے آنے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں۔ مسلمانوں میں سے کچھ جماعتیں صحابہ پر تنقید کے تیر برساتی ہیں، درست نہیں ہے، غلط کرتے ہیں وہ لوگ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے صحابہ کو مراد لیا گیا، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم سے تابعین کو مراد لیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے بھی راضی اور ان تابعین سے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے صحیح معنی میں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے ارد گرد دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ منافقین بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں سزا دیں گے 2 بار۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بڑے عذاب کی طرف۔ یعنی کچھ منافقین تو ایسے تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے اور جانتے تھے، لیکن کچھ منافقین ایسے تھے جنہیں خود اللہ کے رسول بھی نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمہم نحن نعلم۔ اور یہ مدینہ کے ارد گرد جو قبائل تھے، قبیلہ جہینہ، قبیلہ اسلم، قبیلہ مزینہ، اس کے اندر کچھ لوگ ہی منافقین تھے۔ کچھ لوگ وہاں بھی مخلص مسلمان تھے، ایسا نہیں کہ وہ سب منافق تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان میں وہاں پر منافقین تھے۔ مردوا علی النفاق، اڑے ہوئے ہیں نفاق میں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے، ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے۔ اب 2 بار سزا سے کیا مراد؟ یا تو دنیا ہی میں ان کو ذلت سے 2-4 کیا جائے گا اور ان کا نفاق کھل جائے گا۔ جب ان کا نفاق کھل جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ موچو منافق منشرزو بچت۔ اور پھر قبر کا عذاب بھی ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ دنیا کے اندر ذلت سے 2-4 ہونا پڑے گا اور پھر قبر کے اندر عذاب سے 2-4 ہونا پڑے گا۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف واپس جانا پڑے گا۔ بڑا عذاب آپ کو یاد ہے نا، 5ویں سپارے کے آخری صفحے پر پڑھا تھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور دیگر کچھ لوگ ہیں اعترفوا بذنوبهم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کیا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے اچھے اور برے عمل کیے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ غزوہ تبوک میں سارے صحابہ کی شرکت لازمی اور ضروری تھی، چونکہ ایک بہت بڑے دشمن کے خلاف جنگ تھی، تفصیلات کل آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور اس میں 10 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے 10 کیا 13 صحابہ تھے تقریباً ایسے جو ایمان کے اندر راسخ اور مخلص تھے، لیکن انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی، سستی غفلت کی بنیاد پر۔ تو ان میں سے 10 کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے کتنا بڑا جرم ہوا کہ اللہ کے رسول کی جان پر آ پڑی، آپ دشمن کے خلاف میدان جنگ میں ہیں اور ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول کے حکم کے باوجود ہم جہاد میں نہ نکلے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس مدینہ منورہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو کھمبوں کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر باندھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تو آپ نے دریافت کیا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو احساس یہ ہوا ہے کہ ہم لوگوں سے بہت بڑا جرم ہوا ہے، اور جب تک اللہ ہماری توبہ کو قبول نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو یہیں پر کھمبوں اور ستونوں سے باندھے رکھیں گے۔ ان میں سے 3 کے نام تو کتابوں میں آتے ہیں، ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اوس بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ودیعہ بن خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھی یہ 10 صحابہ تھے ٹوٹل۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت اتاری جس میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اچھے برے عمل کیے، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، امید ہے اللہ ان کی توبہ کو قبول کر ہی لے، ان اللہ غفور رحیم۔
خذ من اموالہم، پیغمبر کو حکم ہوتا ہے خذ من اموالہم، لیجئے آپ ان کے اموال سے صدقہ، تطہرہم، جو ان کو پاک کرے گا، وتزکیہم بہا، اور آپ ان کا تزکیہ کریں گے ان صدقات کے ذریعے سے، وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں اور اللہ جاننے والے ہیں۔ یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کو ان صحابہ سے صدقہ وصول کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگ کے اندر شریک نہیں ہو پائے تھے۔ معلوم ہوا کہ صدقے کے اندر یہ طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے جرم کو اور بڑے سے بڑے گناہ کو مٹا دے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار، صدقہ اللہ کے غضب کو اسی طریقے سے بجھا دیتا ہے جس طریقے سے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس لیے صدقہ کا حکم دیا گیا۔ انسان سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، اس آیت سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ توبہ کے ساتھ ساتھ انسان کو کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر لینا چاہیے۔ صرف توبہ 2 رکعت پڑھ کر شرمندگی اور ندامت ٹھیک ہے، توبہ تو ہوگی آپ کی پوری، اللہ سے عہد کر لیا کہ گناہوں کا ارتکاب دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن ساتھ میں توبہ میں یہ بھی شرط تو نہیں، لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ صدقہ کرے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم دیا گیا، آپ ان کے اموال سے صدقات کو قبول کر لیجئے جو ان کے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا باعث بنے گا۔ دوسرا اصول جو میں نے پیچھے بیان کیا، صدقہ وصول کرنے کے بعد آپ صدقہ دینے والے کے لیے دعا کیجئے، وصلی علیہم، تو معلوم ہوا کہ صدقہ دینے والے کو دعا کرنی چاہیے۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے یہ کہہ کر کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جو تیرے پاس باقی بچا اللہ تجھے اس میں برکت دے، وبارک لک فیما ابقیت۔ علم یعلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صدقہ دینے والے کو اتنا بڑا ثواب نہیں ملتا ہے جتنا واپس دعا دینے والے کو ثواب ملتا ہے۔ مثلا کسی نے صدقہ دیا کچھ بھی 100,000 اور آپ نے آگے سے صرف اتنا ہی کہا جزاک اللہ، تو آپ نے اس کو صدقہ دینے سے بڑا صدقہ ادھر سے دیا، یہ دعا اتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دوسری چیز معلوم ہوئی وصلی علیہم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں صلات کے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، لیکن لفظ صلات کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لفظ صلات کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہیں، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، امام ابو حنیفہ علیہ الصلاۃ والسلام، امیر کبیر علیہ الصلاۃ والسلام، نہیں، یہ الفاظ اب مختص ہو گئے ہیں صرف اور صرف، یعنی ان الفاظ سے اگر دعا دینی ہے تو کس کو دینی ہے؟ صرف اور صرف پیغمبروں کو ہی دینی ہے۔ صحابہ کو دعا دینی ہے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کسی بزرگ کو دعا دینی ہے تو رحمت اللہ علیہ کہہ کر آپ دعا دیجئے، کیونکہ اب یہ شعار بن گیا ہے لفظ صلات پیغمبروں کے لیے اور لفظ رضوان صحابہ کے لیے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی توبہ کو قبول کرتے ہیں اپنے بندوں سے، ويأخذ الصدقات، اور اللہ ہی صدقات لیتے ہیں، وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالی ہی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، آپ کہہ دیجئے عمل کرتے جاؤ، ان قریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اور اس کے رسول، والمؤمنون اور مؤمنین، وستردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور ان قریب تمہیں واپس کیا جائے گا اس ذات کی طرف جو کہ غیب کو جاننے والی ہے، والشہادہ اور حاضر کو، فینبئکم، اللہ تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ تم کیا کرتے ہو۔ یہ کس نہ سوچن کہ صرف تہنی اعمال اس اللہ تعالیٰ سن رسول اچھن، بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے عمل کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول قیامت کے دن دیکھیں گے، کہیں میرے اعمال ایسے گندے نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن منہ نہ دکھا سکوں۔ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ خدایا اگر تو میرا حساب لینا ہی ناگزیر سمجھے ضرور قیامت کے دن، تو کم سے کم مصطفیٰ کی نگاہوں سے مجھے قیامت کے دن پوشیدہ رکھنا، مصطفیٰ کے سامنے مجھے بے آبرو نہ کرنا۔ الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم اما یتوب علیہم، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں مرجون لامر اللہ کہ اللہ کا حکم آنے تک ان کا مسئلہ التوا میں ڈال دیا گیا ہے،
اما یعذبہم چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم اور چاہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ تین صحابہ تھے، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ان کا تفصیلاً واقعہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، بڑا لمبا واقعہ انشاءاللہ میں پوری ان کی کہانی آپ کو وہیں پر سناؤں گا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کی غرض سے، وکفرا اور کفر کی باتیں کرنے کی غرض سے، وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی غرض سے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اور پناہ گاہ فراہم کرنے کی غرض سے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں اس سے پہلے کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور یقیناً وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود نہیں مگر بھلائی، واللہ یشہد اللہ گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون وہ جھوٹے ہیں۔ ابو عامر فاسق ایک شخص تھا انصار میں سے، یعنی اوس و خزرج میں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس سے پہلے اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور رہبانیت۔ اوس و خزرج اس کا بڑا احترام کیا کرتے تھے مذہبی شخصیت ہونے کی بنیاد پر، لیکن اسے بڑا تعصب اور حسد ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے، اور یہ مرتد ہو کر مکہ سے مدینہ چلا گیا، مدینہ سے مکہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ کے اندر شریک ہوتا رہا، مثلا بدر کے اندر، حنین کے اندر، فلاں بہت ساری جنگوں میں اس نے مسلمانوں کے خلاف شرکت کی، تاکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرۃ العرب سے کفر کی طاقتوں کا خاتمہ کر دیا اور حنین میں ان کی کمر میں آخری کیل ٹھونس دی گئی اور کفریہ طاقتوں کی کمر ٹوٹ گئی، تو یہ عرب سے فرار اختیار کر کے ملک شام ہرقل کے پاس چلا گیا، اور وہاں سے اس نے روابط قائم کیے مدینہ منورہ کے اندر موجود منافقوں کے ساتھ، ہم خیال لوگوں کے ساتھ، اور ان سے اس نے یہ کہا کہ ایسا کرو، میں ان قریب ملک شام سے ایک فوج لا رہا ہوں، شاہ شام سے درخواست کر کے تم لوگ وہاں پر تب تک اندر سے کچھ تیاریاں کر کے رکھو، ایسا کرو کہ ایک مسجد بناؤ، اور وہ مسجد تمہیں مشوروں کے کام آئے گی، اور اس مسجد کے اندر آہستہ آہستہ خفیہ طور پر کچھ ہتھیار بھی تم جمع کرو، تاکہ جس وقت ہم ملک شام سے ہرقل کی فوج لے کر حملہ آور ہوں تو تم اس وقت داخلی طور پر انتشار مچا کر مسلمانوں پر حملہ کرو گے، چونکہ بیرونی دشمن اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا داخلی اور اندرونی دشمن نقصان دہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان کے 4 مقاصد تھے، ایک مسلمانوں کو نقصان پہنچانا کہ داخلی طور پر انتشار پھیلائیں گے، دوسرا کفر، تیسرا مسلمانوں کے درمیان تفریق، چونکہ یہ عین مسجد قباء کے برابر 100-200 قدم کے فاصلے پر مسجد بنائی گئی تھی، تو جو مسلمان سارے کے سارے ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ ادھر نماز پڑھیں گے، کچھ ادھر نماز پڑھیں گے، تو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑے گی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور تیسرا یہ ہے کہ جس وقت دشمن حملہ اور اٹیک کرے گا، ارصاد، اس وقت جو ہے یہ ان کو پناہ گاہ فراہم کریں گے، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ جب انہوں نے مسجد تیار کر دی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں اور تشریف لانے کے بعد 1-2 نمازیں برکت کے لیے پڑھ لیں تاکہ ہم اس میں نماز شروع کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اس وقت میں سفر میں جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو تب اس وقت تم جو ہے باضابطہ میں آ جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کر آپ کو ان کی مکمل پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو، جن میں کہ مالک ابن دخشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عامر بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت وحشی جو کہ حضرت حمزہ کے قاتل تھے، ان کو روانہ کیا
اور انہوں نے اس مسجد کو گرا کر اس کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ مسجد اس غرض سے بنائی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے اور اس کو خفیہ ٹھکانے کے طور پر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اس کو مسجد زرار کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یاد کیا کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر معلوم ہوا کہ اگر مسلمانوں کے پاس آلریڈی ایک جگہ مسجد موجود ہو، خاندانی اختلافات کی بنیاد پر بغیر کسی ظاہر ضرورت کے اس کے برابر میں دوسری مسجد کھڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر ایک مسجد آباد نہیں ہو رہی تو اس کے برابر میں دوسری مسجد کھڑا کرنا مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ ایک مدرسہ چل رہا ہے اور اس کے اندر بچے بھی کافی نہیں، اس کے برابر میں خاندانی یا ذاتی اختلافات کی بنیاد پر دوسرا مدرسہ کھڑا کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وحی کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اس لیے ہم کسی بھی مسجد کو مسجد زرار نہیں کہہ سکتے ہیں یا کسی بھی مدرسے کو مدرسہ زرار نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک طرف سے مسجد موجود ہے، دوسری طرف سے لوگ مسجد اہل حدیث کھڑی کرتے ہیں، مسجد حنفیہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ بھائی ایک مسجد موجود ہے، پڑھ لو اتفاق کے ساتھ نماز، لیکن لوگوں کو بس پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، یہ اپنے ناموری کی خاطر ایک یہاں سری نگر میں دسیوں جگہ ایسا ہے، ساتھ دو مسجدیں، یہ مسجد حنفی، یہ مسجد اہل حدیث۔ پھر بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، بس وہ وقتی اختلافات کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر دو مسجدیں کھڑی کر دی۔ واللہ ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشهد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا، آپ ان میں نہ کبھی کھڑے ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہو پہلے دن سے، احق وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند فرماتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاک رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اب یہ پاکیزہ اور تقوی والی مسجد تقوی کون سی مسجد ہے؟ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے، دوسرا قول ہے کہ نہیں، یہ مسجد نبوی مراد نہیں یہاں، بلکہ اس سے مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء مسجد نبوی سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، آپ نے سب سے پہلے چند دن تک قباء میں ہی قیام فرمایا تھا۔ وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ یہاں پر نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو پابندی سے یا تو سوار یا پیدل ضرور اس مسجد میں جایا کرتے تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں جا کر انسان اگر 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، تو یہ لوگ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اہل قباء سے دریافت کیا، خریشہ رب العالمین چھ تہنز تعریف کرن، تو یہ کیا چھو کہ خاص شوت کت پر چھو تو پاکی حاصل کرن؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب استنجا کرتے ہیں تو ہم صرف پتھر میں اور مٹی کے ڈھیلوں پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم ساتھ بعد میں پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس یہی وہ اصل چیز، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو استنجا کے بعد بھرپور پاکی حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہوں ان کو اختیار کرنا چاہیے، خواہ وہ ٹیشو پیپرز ہوں یا اسی طریقے سے پانی وغیرہ ہو۔ واللہ یحب المطہرین، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس عمارت کی بنیاد رکھی ہو، من اسس جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی، اللہ کے خوف پر، ورضوان اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خیر وہ عمارت بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم، ناپائیدار گرنے والی گھاٹی کے کنارے پر، ہارن ناپائیدار گرنے والی، جرفن گھاٹی، شفا کنارے پر، فنہارا بھی فی نار جہنم وہ اپنے بنانے والے سمیت جہنم کے آگ میں گر گئی وہ عمارت۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ایک طرف سے مسجد قباء یا روئے زمین کی کوئی بھی مسجد جسے لوگ اس لیے تعمیر کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کریں، جسے لوگ اس لیے تعمیر کرتے ہیں کہ اس کو تعمیر کر کے اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودگی کو حاصل کیا جائے، ایک طرف سے یہ مسجد ہے، اور دوسری طرف سے وہ مسجد جو لوگوں نے محض ذاتی اناد اور تعصب کی بنیاد پر بنائی، یا جیسے کہ اوپر ابھی آیا مسجد زرار کے متعلق کفر، مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنا اور کافر لوگوں کو پناہ گاہ فراہم کرنا، اس غرض سے جو مسجد بنائی گئی، اللہ نے کہا یہ دونوں مسجدیں برابر نہیں ہو سکتی۔ بھلا جس شخص نے عمارت بنائی اللہ کی رضا جوئی کی خاطر،
تقوی کی بنیاد پر، اور دوسرا وہ شخص جس نے بنائی اللہ کی ناراضگی کے لیے، فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی ناراضگی خاطر مسجد بنائی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ یوں دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دریا سائیڈ میں زمین کو کاٹتا ہے، ایسے جیسے یہ لکیر دیکھ رہے ہیں آپ، پانی کی لہریں دریا کو کاٹتی ہیں تو اوپر سے وہ ریت کا تھوڑا سا ایک حصہ رہ جاتا ہے کہ اگر تت پر تو کھور تھیو بن پیما ویسے ریت سمیت سارا وجود نیچے گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ عمارتیں بنائی مسجد ضرار، ان کی مثال بعین ہی ایسی ہے کہ انہوں نے کسی ناپائیدار گھاٹی کے کنارے جو ہے کوئی مسجد بنائی، ناپائیدار گرنے والی گھاٹی کے کنارے کوئی مسجد بنائی، اور ان قریب وہ اپنے بنانے والے کے سمیت نیچے جہنم کے آگ میں گر جائے۔ وہی حال ہے ان مسجد ضرار بنانے والوں کا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ربۃ فی قلوبہم، لا یزال مسلسل یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تردد کا باعث رہے گی ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اب ان 10-12 منافقین کی بنائی ہوئی اس مسجد کو جب گرا دیا گیا، منہدم دیا گیا، اور ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، پھر ان کا کفر کھل گیا اور سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہیں، فرماتے ہیں اب ان کا تعصب، ان کا بغض، ان کی نفرتیں اور عداوتیں پروان چڑھیں گے اور ان کی دشمنیوں میں اضافہ ہوگا۔ الا ان تقطع قلوبہم، ہاں یہ الگ بات ہے ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کہ پھر وہ فہم کے لائق ہی نہ رہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے اموالوں کا سودا کر لیا، خرید لیے، بان لهم الجنہ، اس طور پر کہ ان کے لیے جنت ہے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ مارتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں خود، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جہاد کرنے پر تورات و انجیل میں ان سے سچا وعدہ کیا گیا ہے، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو کون پورا کرنے والا ہو سکتا ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، سو تم خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو سودا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ 2 آیات بیعت عقبہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ کیا ہے بیعت عقبہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مواقع کو استعمال کیا کرتے تھے دین کی تبلیغ کے خاطر، چونکہ مکہ کے اکثر لوگوں کے دلوں میں کفر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ الٹا جو لوگ ایمان قبول کرتے انہی کے دشمن ہو جاتے اور انہی کو تنگ کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طائف چلے گئے اور حج کے موقع پر جب دیگر قبائل سارے کے سارے مدینہ مکہ مکرمہ آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دین کی دعوت دیتے ان مواقع پر۔ ایسا ہی ہوا کہ ایک مرتبہ یثرب سے یعنی مدینہ سے ایک قافلہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، ان میں سے 5 آدمیوں نے یا 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال 11 ہجری کے اندر، سن 12 ہجری کے اندر 12 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، یا 12 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس میں سے کہ 5 پرانے تھے اور 7 نئے تھے۔ پھر اس سے اگلے سال سن 13 نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد 70 سے زائد تھی، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان قبول کیا۔ اس وقت صرف یہ نہیں کہ ان سے یہ وعدہ لیا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھو گے اور اس کے رسول پر زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، فلاں کام نہیں کرو گے، فلاں کام نہیں کرو گے، بلکہ ان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا اگر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آئیں تو تم ان کی نصرت کرو گے، ان کی مدد کرو گے۔ چنانچہ ان سارے کے سارے صحابہ نے کہا یقیناً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی نصرت بھی کریں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا۔ صحابہ دنیا کی اجرت کے طلبگار نہ تھے کہ یوں کہتے کہ کل آپ کسی ملک کو فتح کریں گے تو اس کے فلاں فلاں علاقے کی گورنری ہمیں دی جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں جنت ملے گی، فرمایا یہ سودا طے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا طے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اسی موقع پر یہ آیات اتاری کہ ان مدینہ والے انصار نے اپنی جان اور مال کا سودا اللہ تعالیٰ سے کر دیا، کس عوض میں؟ کہ
ان کو جنت ملے گی بأن لهم الجنہ۔ آیت اگرچہ ان خاص بیعت کرنے والے صحابہ کے متعلق نازل ہوئی، لیکن قیامت تک جو بھی لوگ اپنی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر دیتے ہیں جنت کے عوض، وہ سب کے سب اس بشارت اور خوشخبری کے مستحق ہوں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ مارتے بھی ہیں اور پھر خود بھی شہید ہوتے ہیں۔ تورات و انجیل میں جہاد کرنے پر ان سے سچا وعدہ کیا گیا ہے بشارت و خوشخبری اور جنت کا۔ اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اے مومنو جو تم نے اپنی جان اللہ کو دی، جو تم نے اپنا مال اللہ کو دیا اور اللہ نے اس کے عوض میں تم کو جنت دی، تو اس سودے پر تم راضی ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا کہ ہماری جانیں اپنی نہیں، ہم نے کس کو دے رکھی ہیں؟ یہ اللہ کو۔ ہمارا مال اپنا نہیں، یہ کس کو دے رکھا ہم نے؟ اللہ کو۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، توبہ کرنے والے مرد، العابدون عبادت گزار، الحامدون اللہ کی حمد کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکیوں کی تعلیم دینے والے، ترغیب دینے والے، حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائیوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ ایمان والے جن کے جان اور مال کو اللہ نے قبول فرما لیا، فرماتے ہیں ان کی صفات کیا ہیں کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے، اللہ ہی کے گن گاتے ہیں، الحامدون السائحون، اس کے اصلی معنی ہے سیاحت کرنا، لیکن روایت میں آتا سیاحت امتی الصیام، میری امت کی جو سیاحت ہوگی وہ کیا ہوگا؟ روزہ رکھنا، اور ایک روایت میں آتا جہاد۔ یہاں پر مفسرین نے روزہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکیوں کی تعلیم دینے والے، گناہوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ نے باؤنڈریز متعین کی، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قتل نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے بالکل نو گو ایریا ہے، اس میں آپ نہیں جا سکتے ہو، اور لا تسرقوا، چوری نہیں کرنا، اور وعدہ خلافی نہیں کرنا، اور فلاں کام نہیں کرنا۔ تو یہ جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے متعین کی، ان باؤنڈریز کو توڑ کر آگے نہ بڑھنا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرو۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، پیغمبر کے لیے زیبا نہیں اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، کھا وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کے سامنے بات واضح ہو گئی، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہی لوگ ہیں دوزخی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بے پناہ محبت تھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور ابو طالب کو بھی آپ کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ماں کے شکم ہی میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ 6 سال کے ہوئے کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر آپ دادا کی زیر کفالت زیر پرورش چلے گئے۔ 8 سال میں آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر 8 سال سے لے کر 49 سال تک، 8 سے لے کر 49 تک، تقریباً مان کے چلیے 40 سے 39 سال، آپ 42 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 41 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت کی وہ آپ کے چچا ابو طالب نے کی، آپ کی حفاظت آپ کے چچا ابو طالب نے کی، آپ کی ہر محاذ پر اگر دفاع کسی نے کیا وہ آپ کے چچا ابو طالب نے کیا۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں پیش کرنے میں ابو طالب پیش رہے، یہاں تک کہ جب 3 سال تک شعب ابی طالب میں بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا تو ابو طالب بھی اس بائیکاٹ کے اندر شامل حال رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصیبتیں اٹھاتے رہے، خاندانی بنیاد پر، نسبی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد پر، بھتیجا ہونے کے بنیاد پر، چاچا ہونے کے بنیاد پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہوں، ایمان لائیں پھر دنیا سے رخصت ہو، لیکن افسوس کہ وہ ایمان نہ لائے۔ آخری لمحہ آیا، آپ ابو طالب کے پاس چلے گئے، یا عمی قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان آپ یہ ایک کلمہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں اللہ سے جھگڑوں گا آپ کی شفاعت و سفارش اور آپ کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کلمے کے ذریعے سے۔
ادھر سے وہاں پر عبداللہ ابن امیہ اور ابو جہل بھی موجود تھے. وہ کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے فرار اختیار کرو گے جہنم کی آگ کے ڈر سے؟ جہنم کی آگ کے ڈر سے آبائی دین کو چھوڑ دو گے؟ وہ جملہ دہراتے گئے اور اللہ کے رسول ہی بھی یہ جملہ دہراتے گئے، قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. لیکن افسوس کہ آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا علی ملت عبد المطلب، کہ نہیں میں عبد المطلب کے مذہبی پر مروں گا اور میں آگ کو آر پر ترجیح دوں گا. افضل النار علی العار. کل مجھے دنیا یہ تانا دے کہ ابو طالب نے اس غرض سے کلمہ پڑھا کہ جہنم کی آگ سے ڈر گیا، فرماتے ہیں کہ میں آگ کو ترجیح دوں گا لیکن دنیا کے تانے برداشت نہیں کروں گا. افضل النار علی العار کا جملہ آتا ہے. اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے تمہارے بخشش کے لیے تب تک دعا کرتا رہوں گا ما لم استغفر لک ما لم انہ عنک، جب تک میں منع نہ کر دیا جاؤں. تب جا کر یہ آیات اتری جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باضابطہ تعلیمات دی گئیں اور دیگر صحابہ کو بھی کہ اگر آپ کے والدین یا آباء و اجداد میں سے کسی کا حالت کفر میں انتقال ہو گیا تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ کسی بھی کافر کے لیے نہ تو نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. اس پیٹ کے پارس کو فارمت باضابطہ دعائے مغفرت کرے اور تمہیں ایسے یاد ہے تو دعائے مغفرت گژھنا مشرکس کس کہتی. ٹھیک ہے آپ جا کر اس کے گھر تعزیت کیجئے، شریعت اجازت دیتی ہے. آپ ان کے پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کیجئے، اجازت ہے. لیکن مغفرت کا لفظ یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے. مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی ہے، نہ بصورت دعا نہ بصورت نماز جنازہ. آپ ان کی مالی مدد کر لیجئے. حتیٰ کہ بعض فقہا نے تو یہاں تک اجازت دی کہ اگر ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والا کوئی نہ ہو تو ٹھیک ہے جلانے کے عمل میں مت شرکت کیجیے آپ، لیکن باضابطہ جلوس میں آپ ساتھ چل سکتے ہیں. اتنی بھی بعض فقہا نے اجازت دی اگر ان کا کوئی بھی نہ ہو. جیسے یہاں پر کسی کا غیر مسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، الحمدللہ 100% مسلم آبادی ہے، اب اس کے جلوس میں کوئی شرکت کرنے والا نہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کے جنازے کو کندھا دے دیجئے، ہمسائیگی کا حق ادا کر دیجئے. بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن جلانے کے عمل میں شرکت مت کیجئے آپ، وہ لوگ خود کریں وہ جو انہیں کرنا ہے. لیکن دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، اور وہ بھی منبر رسول سے. استغفر اللہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. پیغمبر کے لیے زیبا نہیں اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، خواہ وہ قریبی رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم، بعد اس کے کہ ان کے سامنے واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم کہ وہ دوزخی ہیں. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے والد کے لیے مگر ایک وعدہ جو انہوں نے ان سے کیا تھا. فلما تبین له، پر جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بات کھل گئی، انہ عدو للہ کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں، تبرأ منہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑی آہیں بھرنے والے بڑے بردبار تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعا کی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع، دعوت پیش کی، ایسی چیز کہ آپ پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ کسی بھی قسم کا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا، باپ نے کہا کہ اچھا تم میرے آبائی دین کی مخالفت کرتے ہو، میں تم کو سنگسار کر دوں گا، میں تم کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا. لأرجمنک وہجرنی ملیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلے جا. یعنی بالفاظ دیگر میں تم کو لاوارث کر دیتا ہوں، آگ کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی پرواہ نہیں، سأعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، میں تمہیں چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤں گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھ پر مہربانی فرمائیں گے اور میں اپنے رب سے تیرے لیے مستقل دعا کرتا رہوں گا. سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے والد سے دعا کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایک زمانے تک دعا کرتے رہے. بعد میں پتہ جب چلا کہ وہ صرف ایک طرف سے تو میرا خونی رشتہ ہے لیکن دوسری طرف سے وہ اللہ کا دشمن ہے،
تو اس بات کے کھل جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے برات و بیزاری کا اظہار کیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے کوئی بھی شخص استدلال نہ کرے کہ مشرکین والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اور اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، کہ اللہ کسی قوم کو ذلیل کر گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ ان کے سامنے ظاہر کر دے ما یتقون، ان چیزوں کو جن سے ان کو بچنا چاہیے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. و یمیت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی بھی دوست، ولا نصیر، اور نہیں کوئی مددگار. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، اللہ نے مہربانی فرمائی پیغمبر پر اور مہاجرین پر، والانصار، اور انصار پر، الذین اتبعوہ، جنہوں نے نبی کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل جو ہیں تزلزل پیدا ہو جائے کچھ لوگوں کے دلوں میں. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ ان پر بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. کل مضمون آ گیا تھا کہ غزوہ تبوک جو ہوا تھا اس میں صحابہ کو کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. پھل پکے ہوئے، گرمی شدید، غربت کا عالم، سفر بہت دور، لیکن اس حالت میں بھی جب ان کو حکم دیا گیا اللہ کی راہ میں نکلو تو صحابہ کرام نکلے. وعلی الثلاث، پیغمبر کا ساتھ دیا مشکل کی گھڑی میں. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ان 3 آدمیوں پر بھی، الذین خلفوا، جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ پڑ گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، ان پر ان کا وجود خود بوجھ بن گیا، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور وہ سمجھ گئے کہ نہیں ہے کوئی پناہ اللہ کے مقابلے مگر اللہ ہی کے پاس. ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے، اللہ ہی بڑے مہربان ہیں. یہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے. ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع بوڑھے تھے، اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوان تھے. خود بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ موجود ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو ان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبھی جنگوں میں شرکت کی سوائے غزوہ بدر کے، کہ غزوہ بدر کی جنگ جو آئی تھی وہ اتفاقاً اچانک پیش آئی تھی، اور اس میں شرکت جن لوگوں نے نہیں کی تھی ان پر کسی بھی قسم کا کوئی عار یا ملامت نہیں کی گئی تھی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت عقبہ کے اندر شرکت کی تھی، اور بیعت عقبہ کی شرکت مجھے زیادہ محبوب تھی بنسبت کس کے؟ غزوہ بدر کے شرکت کی، وہ مجھے زیادہ محبوب تھی. فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ نے مجھے جتنی دولت سے نوازا تھا، میرے پاس سواری بھی تھی، سامان سفر بھی تھا، زاد راہ بھی، سب کچھ بھی تھا، لیکن بس میں یہی سوچتا رہا ابھی نکلوں گا، دوپہر کو نکلوں گا، شام کو نکلوں گا، ابھی تیاری کروں گا، شام کو کروں گا تیاری، صبح کو کروں گا تیاری. یہ سوچتے سوچتے نکلنے کے دن آگے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لشکر نکل گیا. میں یہ سوچتا رہا کہ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، چلو صحابہ نکل گئے کوئی حرج نہیں، میں کل نکلوں گا یا پرسوں نکلوں گا اور میں ان کو چنانچہ فرماتے ہیں یہی کل صبح کرتے کرتے بہت سارے دن نکل گئے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو لے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے تبوک میں پہنچ کر پوچھا، بھائی کعب ابن مالک نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی دولت نے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا کیا ہے. معاذ ابن جبل نے کہا، ایسا مت کہو، وہ بڑے مخلص صحابی ہیں اور سارے جنگوں کے اندر اس سے پہلے شریک رہے.
فرماتے ہیں جب ہم مدینہ طیبہ واپس پہنچے، اللہ کے رسول واپس پہنچے، تو اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، چاشت کے ٹائم آپ مدینہ میں داخل ہوتے، رات کو داخل ہونے کا آپ کا معمول نہ تھا۔ چاشت کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے، یہ آپ کا معمول تھا، پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں جاتے، اور پھر اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 رکعتیں پڑھی، 80 کے قریب منافقین آئے جنہوں نے مختلف ہیلے بہانے تراشے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آزار کو ظاہراً قبول کرتے رہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، اور ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے رہے۔ فرماتے ہیں میں جب اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ کے رسول مجھے دیکھ کر ہنسے، لیکن یہ وہ والی ہنسی نہ تھی جس میں محبت ہو، یہ وہ والی ہنسی تھی جس میں تھوڑا سا عتاب کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دنیا کے کسی دوسرے بادشاہ کے سامنے ہوتا تو میں اس کے سامنے جھوٹے بہانے تراش کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خوش کرتا، اور اگر میں چاہتا تو میں آپ کے سامنے بھی جھوٹے بہانے تراش کر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو راضی کر لیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے سے حقیقت حال سے آگاہ کر دیں گے۔ میرے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں، میری صرف سستی اور غفلت ہے، میرے پاس دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، زاد راہ بھی، سواری بھی، سب کچھ، لیکن میری صرف سستی تھی کہ جس کی وجہ سے میں شرکت نہ کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے سچ کہا، تمہارا معاملہ اللہ پر ڈال دیا جاتا ہے، جب تک اللہ تمہارا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ مجلس سے نکلے تو اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کو حکم جاری کیا کہ 3 آدمیوں سے گفتگو نہ کی جائے۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد سے باہر نکلا تو میرے قبیلے کے کچھ لوگ بنو سلمہ کے کہنے لگے تم نے یہ کیا کر دیا، اللہ کے رسول کے سامنے کچھ جھوٹا بہانہ تلاش کر لیتے، تم خواہ مخواہ اللہ کے رسول کی ناراضگی تم نے مول لی، جب اتنے لوگوں نے جھوٹا بہانہ تلاش کیا، اللہ کے رسول نے ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی، تمہارے لیے میں مغفرت کی دعا کر لیتے۔ فرماتے ہیں انہوں نے اتنا فورس مجھے کیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں واپس جا کے اللہ کے رسول سے اب دوبارہ جھوٹ بولوں، لیکن میں نے ان سے دریافت کیا کہ کوئی اور بھی ہے میری طرح سچ بولنے والا؟ انہوں نے کہا 2 آدمی اور ہیں، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہما۔ فرماتے ہیں پھر میرے لیے یہی بہترین اسوہ ہیں، میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ چنانچہ واپس اپنے گھر پہنچے ہی نہیں تھے کہ پیچھے سے حکم آیا 3 آدمیوں کے ساتھ سلسلہ کلام کو بند کیا جائے۔ سارے صحابہ کو حکم ہوا نہ مرارہ ابن ربیع کے ساتھ کوئی بات کرے گا، نہ ہلال ابن امیہ کے ساتھ کوئی بات کرے گا، اور نہ ہی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بات کرے گا۔ فرماتے ہیں مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ یہ بوڑھے تھے، یہ تو اپنے ذوف کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہے اور روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کی گزارش کرتے رہے۔ میں جوان تھا، میں مسجد نبوی میں آتا، نماز پڑھتا، مدینہ کے بازاروں میں گھومتا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میں کسی مدینہ میں نہیں ہوں، کسی اجنبی شہر میں ہوں، کوئی بھی میرے ساتھ بات نہ کرتا، کوئی بھی میرے سلام کا جواب نہ دیتا، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، خود اپنا وجود ان پر بوجھ بن گیا۔ فرماتے ہیں میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا، کوئی بات نہیں کر رہا ہے اور توبہ بھی قبول نہیں ہو رہی، ڈر مجھے یہ کھایا جا رہا تھا کہ اگر اس زمانے میں میرا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول میری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر اس زمانے میں کہیں اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو ساری زندگی مجھ پر یہ عار رہے گا اور میں اس ذلت کے ساتھ جیتا رہوں گا کہ اللہ کے رسول اس حال میں دنیا سے گئے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے۔ مجھے یہ غم کھایا جا رہا تھا۔ اسی عالم میں اچانک میں ایک دن مدینہ کے بازار میں تھا، ایک شخص آیا اور اس نے مجھے خط پیش کیا، وہ خط غسان کے بادشاہ کی طرف تھا، اس نے ایک ریشمی رومال پر تحریر لکھی تھی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم سے بے وفائی کی ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہاری قدر کرتے ہیں، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو عزت سے نواز دیں گے۔ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ایک اور آزمائش تھی، میں اس خط کو لے کر پاس ایک تندور کے پاس گیا اور اس میں ڈال کر اس کو جلا دیا۔ فرماتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں دن گزرتے گئے کہ 40 دن پورے ہو گئے، کوئی بھی صحابی بات نہیں کر رہا ہے، اپنے رشتہ دار بھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے ایک رشتہ دار جو سب سے زیادہ میرے محبوب اور عزیز تھے، حضرت قتادہ، ان کے چچا زاد بھائی، میں ان کے باغ کی دیوار کو پھلانگ کر ان کے دیوار کے اندر گیا،
3 بار ان کو سلام کی، لیکن مجھے میرے سب سے محبوب دوست نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری بار کہا کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ میں منافق نہیں ہوں؟ تم لوگ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ چوتھی بار اس نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں بس، اور وہ وہاں سے اٹھ کے چل دیے۔ فرماتے ہیں میں دیوار پھلانگ کر واپس آیا اور میں پریشانی کے عالم میں دن گزار رہا تھا۔ 40ویں دن اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ تم اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرو۔ اللہ کے رسول کا قاصد آیا اور اس نے یہ بات بتائی۔ میں نے کہا کہ کیا علیحدگی سے یہ مراد ہے کہ ہم ان کو طلاق دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلاق نہیں، البتہ یہ کہ تم ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے ہو۔ فرماتے میں نے حکم دیا اپنی بیوی کو کہ تو اپنے میکے چلے جا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم فیصلہ نہ آ جائے۔ مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت انسان کے لیے خیر خواہی کرنے والی اس کا شریک سفر اور ہم سفری ہوا کرتا ہے، یہاں پر وہ سہارا بھی اب چھن گیا۔ انہی پریشانی کے عالم میں دن کٹ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ہلال ابن امیہ کی بیوی نے جا کر اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ وہ بہت بوڑھے ہیں، حضرت خولہ ان کا نام تھا، وہ بہت بوڑھے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اگر اجازت ہو تو میں ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ رہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، کھانا وانا بنا کے دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو، باقی تم ان کے ساتھ سو نہیں سکتے ہو۔ فرماتے ہیں اسی عالم میں دن گزرتے گئے یہاں تک کہ 50 دن پورے ہو گئے۔ میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنی چھت پر پریشان عالم تھا، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، میرا وجود مجھ پر خود بوجھ بن گیا تھا کہ اچانک جبل صلاح سے کسی کی آواز سنائی دی، اے کعب ابن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ میں نے پہچانا کہ وہ آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رات کا 1/3 حصہ باقی تھا کہ اللہ کے رسول پر یہ آیات اتری وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اسی وقت ان کو خوشخبری نہ سنا دی جائے۔ فرمایا کہ نہیں، لوگوں کا ہجوم جمع ہو جائے گا اور لوگوں کے آرام کے اندر خلل واقع ہو جائے گا، صبح خوشخبری سنانا۔ صبح جب اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تو 2 آدمی دوڑ پڑے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر دوڑنے میں تیز تھے، وہ آگے نکل گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ آج بدل حال، وہ جبل صلاح پر چڑھے اور وہیں سے زور سے آواز لگائی کہ اے کعب ابن مالک تم کو خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمائی۔ فرماتے ہیں جو آدمی میرے پاس سب سے پہلے خوشخبری لے کر پہنچا، میں نے اپنے بدن سے کرتا نکالا اور اس کو ہدیتاً تحفتاً خوشخبری کے طور پر، انعام کے طور پر وہ دیا۔ میں دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمک رہا تھا 14ویں چاند کی طرح۔ فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، آج جب سے تمہاری ماں نے تم کو وجود دیا ہے، آج کا دن تمہارے لیے پوری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے۔ فرماتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ، صحابہ خوشی خوشی بیٹھے تھے، طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور آ کر مجھے گلے سے لگایا اور مجھ کو مبارکباد دی۔ میں طلحہ کی اس احسان کو ساری زندگی کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ توبہ اللہ کی طرف سے قبول ہوئی ہے یا آپ کی طرف سے؟ آپ نے کہا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مال و دولت کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکا تھا، میرا اب یہ ہے کہ میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایسا نہیں، آپ حکیم تھے، آپ رحیم تھے، بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ نصف۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اچھا پھر 1/3۔ کہا ٹھیک ہے 1/3 اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو اور 2/3 اپنے بچوں کے لیے رکھو۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اس میں کئی ہمارے لیے سبق کا سامان ملتا ہے کہ سچائی پر ثابت قدم رہنے والوں کو یہ آخرکار فتح ملتی ہے، اور جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم، یا رسول اللہ اگر صحابہ تم اگر ان سے راضی بھی ہو جاؤ، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، سچ پہ ثابت رہنے میں انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اور اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کے ذریعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو گے، جیسے کہ انہوں نے ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع کا آخر میں ساتھ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، لیکن اگر منافقوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو یہ بھی انہی کی طرح جھوٹ بولتے، اس لیے سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ یہاں اللہ نے حکم دیا تقوی اختیار کرنے کا، ساتھ میں نسخہ بھی بتا دیا کہ یہ صحبت سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا، نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک بن جاؤ گے، صحبت صالح ترا صالح میں کند، صحبت طالح ترا طالح میں کند، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ فرمان نبوی ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، جیسے دوست ویسے تم، دوست اچھے تو آپ بھی اچھے، اس لیے خوب غور سے دیکھ لینا کہ تمہاری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب، نہیں زیبا تھا مدینہ والوں کے لیے اور ان کے ارد گرد رہنے والے منافق دیہاتوں کے لیے ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اس غزوہ تبوک میں یا کسی بھی جنگ میں اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہیں کسی مومن کے لیے زیبا ہے کہ رسول کی جان سے زیادہ اپنی جان کو عزیز رکھیں، اور نہیں کسی مومن کے لیے زیبا ہے کہ رسول کی جان سے اپنی جان کو زیادہ عزیز رکھیں۔ مومن کا مطلب ہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم، کہ مومن کے لیے اللہ کے پیغمبر کی ذات اپنے اہل و عیال سے تو پیاری ہونی چاہیے، بلکہ خود اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کا رسول پیارا ہونا چاہیے۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، لو تم راہ خدا میں نکلے جہاد میں تو فرماتے ہیں ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، ظمأ ولا نصب اور نہیں تھکان، ولا مخمصۃ اور نہیں کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موت ان یغیظ الکفار، اور وہ جو بھی قدم رکھتے ہیں جس سے کہ کفار کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور جو کچھ بھی وہ دشمن سے حاصل کرتے ہیں الا کتب لهم به عمل صالح، مگر یہ کہ لکھ لیا جاتا ان کے لیے اس کے عوض میں اعمال صالح۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ راہ خدا میں آپ ہیں، چاہے آپ فی سبیل اللہ جہاد میں ہیں، دعوت و تبلیغ میں ہیں، آپ طالب علم ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اس راہ میں، طلب علم کے راہ میں بیٹا اگر آپ کو پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا، تھکن کا سامنا کرنا پڑے گا، بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اسی طریقے سے راتوں کی نیند قربان کرنی پڑے گی، اللہ کی قسم اللہ آپ کی ہر ایک قربانی کے عوض آپ کو ثواب دیں گے، ہر ایک قربانی کے عوض اللہ آپ کو ثواب سے نوازیں گے۔ اس وقت ہم اپنے ضمیر اور دل پر جبر کر کے یہاں قرآن کے سبق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اس نیکی کو رائیگانی کریں گے اور ضرور ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں خرچ کرتے ہیں وہ کسی بھی قسم کا کوئی خرچ، چھوٹا یا بڑا، اور نہیں وہ کسی وادی کو وہ طے کرتے ہیں، ولا يقطعون واديا الا كتب لهم، مگر یہ کہ لکھ لیا جاتا ان کے لیے، ليجزيهم الله، ثواب لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بدلہ دے ان کے بہترین اعمال کا، احسن ما كانوا يعملون۔ وما كان، کچھ مفسرین نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ ان کو بہترین بدلہ دے ان کے اعمال کا، لیکن دیگر مفسرین نے اس ترجمے کو غلط قرار دیا اور راجح ترجمہ یہ ہے تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اچھے اعمال کا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مومنوں کے لیے زیبا نہیں کہ سب کے سب میدان جنگ کے لیے نکل کھڑے ہو جائیں۔ اب جب غزوہ تبوک میں پورے کے پورے عرب کو فتح کر لیا گیا، اب مسلمانوں کے حکم آیا کہ جب کبھی جنگ کی نوبت آئے تو اس صورت میں جہاد تم پر فرض کفایہ، فرض عین نہیں، ایسا نہ ہو کہ سب کے سب لوگ جہاد میں نکل جائیں۔ معیشت کو کون سنبھالے گا، زراعت کو کون سنبھالے گا، اور سب سے بڑی چیز کی قوم کی تربیت کون کرے گا، اور قوم کی تربیت کرنے کے لیے افراد کو تیار کرنا ہے، اور افراد تیار ہوں گے تعلیم کے ذریعے سے، تو تعلیم کون حاصل کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مومنوں کے لیے زیبا نہیں کہ سب کے سب لوگ میدان جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، کیوں نہیں نکلتا ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ، لیتفقہوا، کدھر نہیں نکلتا ہے تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں دین پہ، لیتفقہوا فقہ۔ اس سے ایک معلوم ہوا کہ صرف بچے ہمارے ہاں جو حفظ پر اکتفا کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہے، دین کی سمجھ بوجھ تب حاصل ہوگی جب آپ مکمل قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر حاصل کریں گے، دین کی سمجھ بوجھ تب حاصل ہوگی جب آپ مکمل عالمیت کریں گے۔ لیتفقہوا فی الدین، اور مقصد کیا ہونا چاہیے؟
علم حاصل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کا روزگار مل جائے، عزت مل جائے، بڑائی مل جائے، لوگ مولوی صاحب کہیں، مفتی صاحب کہیں، نہیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اذا رجعوا الیہم، قوم کے اندر منذر بن کر، بشیر بن کر، نذیر بن کر نکلنا ہے. اذا رجعوا الیہم، جب لوگ ان کے پاس لوٹ کر آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ نافرمانی سے بچتے رہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں جن کے اندر علماء نہیں رہتے، وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں جن کے اندر اصلاح کرنے والے موجود نہیں رہتے ہیں. ظاہراً وہ مسلمان رہتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو مقابلہ کرو تم الذین یلونکم من الکفار، ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں. ولیجدوا فیکم غلظہ، اور پائیں وہ تمہارے اندر سختی، طاقت. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان جاؤ تم کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے. آیت صاف پیغام دے رہی ہے کہ مومن طاقتور ہونا چاہیے. آیت صاف پیغام دے رہی ہے کہ مومن کے اندر دینی حمیت اور غیرت ہونی چاہیے. اور آیت صاف پیغام دے رہی ہے کہ دشمنوں پر تمہارا رعب ہونا چاہیے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ چیزیں تمہیں راہ خدا میں لڑنے سے حاصل ہوں گی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا. سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور آپ نے پڑھا مجموعی طور پر سورت کے اندر منافقین کا مضمون چھایا رہا، ان کی سازشوں کا. فرماتے ہیں کہ منافقین قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. جب قرآن کے اندر آیات اترتی تھی تو کہتے تھے کہ بھئی ان آیات سے کیا کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے ان کے ایمان میں تو یقیناً اضافہ ہوگا، لیکن جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، کفر ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ان آیات نے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگوں نے ایمان لایا، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں ترقی ہوئی، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان آیات نے ان کے گندگی کے اندر اضافہ کیا، روحانی گندگی کے اندر، مزید گندگی کے اندر، گندگی میں اور گندگی بڑھ گئی. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ انتقال کر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا یہ منافقین نہیں دیکھتے کہ انہم یفتنون، کہ انہیں آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک بار یا دو بار. ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ اختیار نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. کون ہے منافق؟ منافق کا مطلب ہوتا ہے بیٹا وہ لوگ جنہوں نے زبان سے تو کہا مسلمان ہیں لیکن اندر سے وہ اسلام دشمن ہوتے تھے، اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، اندر سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، زبان سے مسلمان دل سے کافر. تو ایسا ہوتا تھا کہ انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، ہر سال ان کو ایک یا دو بار آزمائشوں میں ڈالا جاتا. کیسے؟ کبھی بیماریوں کے ذریعے سے، کبھی قحط کے ذریعے سے، کبھی مسلسل جنگوں کے ذریعے سے. جب جنگ ہوتی اور ان کو کہا جاتا چلو جنگ کے اندر، وہ جنگ میں نکل نہیں پاتے تھے، ان کے قدم جم جاتے تھے. فرمایا یہی تو ان کے لیے آزمائشیں. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں. هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تم کو کسی نے دیکھا؟ ثم انصرفوا، پھر وہ چل دیتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں. یعنی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر جائے جس صورت کے اندر ان کے دلی رازوں کو ظاہر کر دیا گیا ہو. جیسا کہ آپ نے دیکھا سورہ توبہ کے اندر ان کے اندر کے بدباطن کو اللہ تعالیٰ نے آشکارا کر کے رکھ دیا، ظاہر کر کے رکھ دیا، ان کے باطنی خباثتوں کو ظاہر کر کے رکھ دیا. تو وہ ڈرتے تھے کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے. پھر جب اللہ کے رسول کی محفل میں موجود ہوتے تو ان کا دل وہاں نہیں لگتا تھا. اب نکلنا تو ہے، محفل سے بھاگنا ہے، تو کیسے بھاگیں؟ ادھر ادھر دیکھتے تھے، اچھن مشکاں، مسلمان دیکھ تو نہیں رہے، دیکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو اچانک سر دبا کر دم دبا کر وہاں سے بھاگ نکل جاتے. صرف اللہ قلوبہم، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، وہ ناسمجھ ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیا تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم،
تمہاری مشقتیں اس پیغمبر پر گراں گزرتی ہیں، حریص علیکم، وہ بے تاب اور بے چین و بے قرار ہوتے ہیں تمہاری بلائی کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ حیرت انگیز صفات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اور انسانیت کی خیر خواہی کے لیے بے چین و بے قرار اور بے تاب رہتے ہیں، حریص علیکم۔ اور دوسری چیز، اگر مومنوں پر کسی بھی قسم کی کوئی مشقتیں آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرتے ہیں۔ یہاں پر باضابطہ طور پر جب سیلاب آیا تو بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول زار و قطار مصیبتوں پر رو رہے ہیں، مسلمانوں کی مصیبتوں پر رو رہے ہیں۔ کیا فلسطین کی مصیبتوں پر اور قتل عام پر اللہ کے رسول کا دل زخمی نہ ہوگا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، سو اگر وہ روگردانی اختیار کریں آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود بس اللہ ہی، علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی رب ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، وہی عظمت والے عرش کا، بڑے عرش کا رب ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر کسی انسان کو کوئی بھی مصیبت یا پریشانی ہو تو اس آیت کو 7 بار پڑھیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، انشاءاللہ اس مصیبت اور پریشانی سے آپ بچ جائیں گے۔